بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو اپنے اس چینل پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، بڑی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے۔ بات کرتے ہیں نواب شاہ میں ایک ٹرین حادثہ پیش آیا ہے جس میں پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو جانی نقصان کے ذمہ دار ہیں وہ اگر اس چیز میں سمجھ جائیں گے کہ کیا یہاں پہ ٹیکنیکلی یہاں پہ فیلئر ہوا ہے اور کس طرح یہ ہوا ہے سارا سینیریو، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح پاکستان کی زندگی کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، دل بہت دل برداشت ہے، اور جس طرح ہم ٹینشن میں ہیں کہ یار اس بات کو میں کس طرح اب تک پہنچاؤں، حوصلہ کر کے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں مین چیز کی طرف اور مین خبر کی طرف، کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثہ جس میں ٹرین کی کھڑکی سے باہر لوگ نکل رہے ہیں اور نکل کے کیا کر رہے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان بچانے کی کوشش تب کی جاتی ہے جب آپ کے پاس موقع بیچ میں مل جائے، اور موقع صرف لوگوں کے پاس یہی تھا کہ وہ صرف ٹرین کی بوگیاں جو الٹی ہیں بیچ میں، اس میں جس میں کافی زیادہ ہوتا ہے یہ، اور آلموسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ وہ والی بوگیاں تھیں جس میں اکانومی کے لوگ بیچارے سفر کرتے ہیں، غریب طبقہ سفر کرتا ہے، تو وہ والی جو بوگیاں ہیں وہ الٹی ہیں، جس میں آپ کے تقریباً اس ٹائم تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، پاکستان کی یہ ٹرین حادثے کی سب سے بڑی خبر ہے، اور 34 افراد اس ٹائم جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو اس ٹائم سب سے بڑا ٹرین حادثہ جو ابھی فی الحال کل نواب شاہ کے قریب پیش آیا ہے، اس میں پاکستانی 34 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں کہ یہ حادثہ پیش کیوں آیا۔ ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی ہیں اور 2 بوگیاں بالکل الٹ چکی تھیں جب ایدی فاؤنڈیشن کے سرکل انچارج رفیق لاشاری صوبہ سندھ میں نواب شاہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے مقام پر پہنچے تو ان سمیت امدادی کارکنان کے لیے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ الٹی ہوئی بوگیوں کے نیچے کئی لوگ پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ حادثہ سانگڑ میں سرہاری ریلوے اسٹیشن سے کچھ آگے ایک چھوٹا پل کے پاس ہوا ہے، جہاں بہت برے حالات تھے، ہر کوئی پریشان تھا، کوئی زخمی حالت میں اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو تلاش کر رہا تھا تو کوئی زخمی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، نواب شاہ، اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے، جس میں ابھی تک 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ساتھ میں درجنوں زخمی ہیں۔ نواب شاہ کے ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، سید مراد علی شاہ صاحب کا، کہ اگر ضرورت پڑی تو آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریضوں کو کراچی یا حیدرآباد منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے جو کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس ٹرین پر قریب 1000 مسافر سوار تھے اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ مکینیکل فالٹ یا تخریب کاری کی وجہ سے پیش آیا، جس کے بارے میں مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ یہ آپ کے جو وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مکینیکل فالٹ کا بتایا اور نشاندہی کی ہے کہ اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اب تھوڑا چلتے ہیں عینی شاہدین کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حادثے کا شکار ٹرین کے درمیان والی بوگی میں سوار راشد علی کا تعلق ٹنڈو آدم سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حادثے سے قبل ان کے بچے اور بیوی آرام کر رہے تھے کہ اچانک بوگی پٹری سے نیچے اتر گئی اور الٹ گئی۔ راشد نے بتایا کہ چند لمحوں تک تو ہوش ہی نہیں آیا، جب ہوش آیا تو مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا اور اپنے سارے زخم بھول گیا، اٹھ کر دیکھا تو وہاں میرے بیوی بچے میرے سامنے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کی تلاش شروع کر دی جو خوش قسمتی سے قریب ہی ٹوٹی ہوئی بوگی کی ایک سیٹ تلے دبے ہوئے تھے۔ بیگم اور 2 بچے ساتھ ہی تھے، وہ چلا رہے تھے، یعنی کہ چیخیں مار رہے تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کو نکالا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کو ہسپتال تک کیسے پہنچاؤں۔ اس موقع پر ایک بائک والا آیا تو اس نے ہماری مدد کی اور ہم ہسپتال تک پہنچے۔ جیک آباد کے
رہائشی اسلم بھی اس ٹرین پر اپنے بیٹے کے ہمراہ سوار تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے کہ یکدم بوگی نیچے اتر گئی اور ایک قیامت برپا یعنی کہ منظر پیش کرنے لگی۔ اس حادثے میں انہیں کئی چوٹیں آئیں، مگر بیٹا میرے اوپر گرنے کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ٹرین میں سوار نصیر احمد کی منزل راولپنڈی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹرین کی بوگی پٹری سے اترنے پر میں کھڑکی سے باہر گر گیا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں، مگر انہیں گرنے سے کچھ چوٹیں ضرور آئی ہیں اور وہ دور تک لڑکھڑاتے ہوئے چلتے رہے ہیں۔ میں زمین پر گر کے بے حال ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کئی خواتین اور بچے بھی زمین پر گرے ہوئے تھے، وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس موقع پر قریب ہی نہر تھی، مگر نہر کا پانی گندا تھا۔ میں نے اس نہر میں سے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا اور جو لوگ بے ہوش تھے ان کے منہ پر ڈالا تاکہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ نصیر احمد بتاتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی چلا رہی تھی کہ اٹھو اٹھو، مگر شاید وہ بچہ ہلاک ہو چکا تھا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ یعنی کہ بتاتے ہوئے بھی روح کانپ رہی ہے کہ کس طرح وہاں پہ یہ قیامت برپا ہوئی اور کس طرح لوگوں نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، اور جو ہنسی خوشی اپنا جا رہے تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے ان کو موت نصیب ہو گئی۔ تو یہاں پہ دل کانپ رہا ہے بتاتے ہوئے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کی قسمت ہے، اور کس طرح یہ ایک دم سے ہنسی خوشی جاتے ہوئے لوگوں کی یعنی کہ ساری مشکلات ان کے سامنے آ گئیں۔ ادھر رضاکار رفیق اللہ شاعری صاحب نے بھی بتایا کہ ہم نے بوگیوں میں سے 20 لاشوں کو نکالا جو بہت بری حالت میں تھیں، ان میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے کئی زخمی پانی چلا رہے تھے۔ اس کے بعد میرے بتاتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جیکب آباد کے رہائشی عمیر احمد اس حادثے میں زخمی ہونے کے بعد نواب شاہ کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حادثے کے بعد میں اٹھنے کے قابل نہیں تھا، میری ٹانگ زخمی تھی جبکہ سر پر بھی چوٹیں آئی تھیں، مگر میرے ساتھ میری اہلیہ انتہائی زخمی حالت میں پڑی تھیں، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ میں زور لگا کے اٹھا مگر اس کو باہر نہیں نکال سکا، اور ان کا کہنا ہے کہ میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، میری اہلیہ کا خون بہہ رہا تھا، مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ پیچھے ہٹیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہاں موجود 3 نوجوانوں نے اہلیہ کو باہر نکالا اور دونوں کو پانی دیا، وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال بھی لے کے گئے۔ ایدی رضاکار سارنگ سندھو بتاتے ہیں کہ اگر سرہاری کے لوگ موقع پر نہ پہنچتے تو شاید ہلاکتیں زیادہ ہو جاتی۔ ان لوگوں کو کئی زخمیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر موٹر سائیکلوں پر ہسپتال پہنچایا، اپنے گھروں سے پانی اور کھانے پینے کا سامان بھی پہنچایا اور زخمیوں کو اپنے گھروں میں پناہ بھی دی۔ علاقہ مکین نصیب زرداری جنہوں نے امدادی آپریشن میں حصہ لیا، انہوں نے بھی بتایا کہ علاقے کے مردوں اور خواتین نے نہ صرف متاثرین کو اشیاء فراہم کی ہیں بلکہ انہیں بر وقت ہسپتال پہنچانے میں مدد بھی کی ہے۔ تو یہ ٹرین حادثہ جو کہ پاکستانی تاریخ میں ایک اور یعنی کہ واقعہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی یہ سارے حالات چل رہے ہیں، جس طرح یہ اب یہاں پہ شاید مجھے ٹیکنیکل فالٹ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہی ہے، یا پھر کوئی ڈرائیور کی غلطی ہے یا غفلت ہے، تو یہ ابھی آگے انشاءاللہ سعد رفیق صاحب کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ اور بتائے گی کہ یہ کیا سارا معاملہ پیش ہے۔ اور جو میں پاکستان کے جو وہاں کے جو رہائشی لوگ تھے جنہوں نے مدد کی ہے وہاں پہ آ کے زخمیوں کی، اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہو کے ہسپتال کے لیے چلا رہے تھے اور درد سے چلا رہے تھے، ان کو بر وقت مدد کر کے ہاسپٹل تک پہنچانا اور اپنے گھر میں پناہ دینا، کھانے پینے کا سامان دینا اور پانی پلانا، یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اور میں یہ سراہتا ہوں اپنے اس چینل کے تھرو کہ واقعی انہوں نے یہ کام کیا، تو ہم ان کی اس کاوش کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور پاکستان کے ہم باقی جو لوگ بیمار ہیں اور جس طرح وہ زخمی حالت میں ہیں تو ہم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کریں اور پاکستان کے لیے اس طرح ہی آگے ہنسی خوشی اپنی زندگی کو آگے گزارتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔